ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سورہ نور کی تفسیر جاری ہے. پچھلی آیات میں زانی اور زانیہ کی سزا کو بیان کیا گیا. اس کے بعد میں پاک دامن عورتوں پر جو ناحق تہمت لگاتے ہیں ان کی سزا کو بیان کیا گیا. اب ان آیات کریمہ میں شریعت مطہرہ کا ایک اور قانون، ضابطہ اور اصول بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ قانون ہے لعان. یہ لعان کیا ہے؟ ان آیات کریمہ میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ حدیث پاک میں روایت ہے کہ حضرت اویمر حضرت عاصم کے پاس گئے اور کہا کہ عاصم یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پائے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ کیونکہ اگر وہ اس کو قتل کر دے گا تو پھر اس کے بدلے میں بیچارے شوہر کو قتل کر دیا جائے گا، تو وہ شخص کیا کرے؟ تو کہا عاصم تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ کیا کرنا چاہیے. یعنی مرد اگر اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو پا لے تو اس کے پاس کیا راستہ ہے؟ اگر وہ اس کو مار ڈالتا ہے تو اس کو شوہر کو بدلے میں مارا جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ حضرت عاصم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عاصم کو بڑا رنج ہوا، گھر پہ آئے. اویمر نے پوچھا کہ مسئلہ پوچھ کے آئے؟ کہا میں نے مسئلہ پوچھا تھا لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا حضرت اویمر نے اللہ کی قسم جب تک میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں اس وقت تک میں خاموش نہیں رہوں گا. اب یہ حضرت اویمر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور لوگوں کے درمیان جا کر کے بیٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیے، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو پائے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ پھر آپ لوگ اس کو قتل کر دیں گے تو پھر وہ شخص کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا ہے، جاؤ اس کو لے کر کے آؤ. سہل کہتے ہیں پھر ان دونوں نے ایک دوسرے پر لعان کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا حکم نازل کیا؟ اسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو تو ان میں سے کسی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. یہ لعان کا طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا. یعنی مرد نے اپنی عورت کو زنا کی تہمت لگائی، یعنی اس نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی کسی غیر کے ساتھ میں غلط کام کر رہی تھی، زنا کر رہی تھی. تو ایسے موقع پر یہ شریعت کا حکم ہے کہ قاضی کے پاس پہلے شوہر قسم کھا کر کے 4 مرتبہ یہ گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے جو اس عورت کو زنا کی تہمت لگائی اس میں خدا کی قسم میں سچا ہوں. 4 مرتبہ کہے. پھر 5ویں مرتبہ یہ کہے
اس پر خدا کی لعنت اگر اس امر میں اس کو زنا کی تہمت لگائی جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. تو یہ 5 مرتبہ جب کہہ دے، ہر بار اس سے عورت کی طرف اشارہ کرے، یعنی اس عورت کو اشارہ کر کے بتائے. 5 مرتبہ یہ ہو گیا. اب عورت کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْرَهُ عَنَّ الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور عورت سے زنا کی حد اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے بے شک اس کا شوہر ضرور جھوٹوں میں سے ہے. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ یعنی شوہر سچوں میں سے ہو. یعنی جب شوہر 5 مرتبہ قسم کھا چکا تو پھر عورت 4 مرتبہ کہے میں گواہی دیتی ہوں اللہ کی قسم اس نے جو مجھے زنا کی تہمت لگائی اس بات میں یہ جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اس بات میں سچا ہو جو اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے. تو 5 مرتبہ وہ قسم کھائے اور 5 مرتبہ یہ قسم کھائے. ان دونوں کا جو یہ معاملہ ہے اسی کو کہتے ہیں لعان. لعان کا حکم کیا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں، اس کے تفصیلی مسائل کو بیان کیا. جیسا کہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جمعہ کی رات میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. انصار میں سے ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پائے اور اس کے متعلق بات کرے تو اس پر کوڑے لگائے جائیں گے. یعنی اگر یہ کہہ دے کہ میری بیوی نے غلط کام کیا ہے اور گواہی ہے نہیں، تو جب کوئی کسی کے بارے میں غلط کام کی گواہی دے اور گواہ نہ ہو اس کے پاس تو اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. تو بولے بیوی کے پاس مرد کو دیکھا ہے، اگر اس کے اوپر تہمت لگا رہا ہے تو پھر گواہی ہے نہیں، 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر اس زنا کرنے والے مرد کو قتل کر دے تو اس کو خود کو قتل کر دیا جائے گا. تو کیا کرے؟ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو غم و غصہ میں جلتا رہے گا کیونکہ اس نے غلط چیز کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ اسلام کسی بھی موقع پر انسان کی زندگی کو تشنا نہیں چھوڑتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ میں کسی مرد کو دیکھے گا تو ایسا تو نہیں کہ 4 گواہوں کو ڈھونڈتا پھرے گا کہ جلدی سے 4 گواہوں کو پکڑ کے لاؤں، ان کو دکھاؤں، پھر قاضی کے پاس جا کر کے گواہی دلاؤں. اس وقت گواہ کہاں سوجیں گے اس کو؟ تو کیا کرے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں دریافت کروں گا. دوسرے دن صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پائے پھر اس واقعہ کی خبر دے تو آپ اس کو کوڑے ماریں گے کیونکہ گواہ ہے نہیں، اور قتل کر دے تو آپ اس کو بدلے میں قتل کریں گے، چپ رہے تو غصے میں جلتا ہے، کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہوا آپ نے دعا کی، اے اللہ اس مسئلے کا حل ظاہر فرما دے. آپ برابر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آیت لعان نازل فرما دی. یہی آیت کریمہ جو ابھی آپ نے سنی جس میں 5 مرتبہ مرد قسم کھائے اور 5 مرتبہ عورت قسم کھائے. یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں ان کے پاس خود ان کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو، پھر وہ شخص لوگوں کے سامنے اس لعان میں مبتلا ہوا تو وہ اپنی بیوی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یعنی جس نے دیکھا تھا اپنی بیوی کو وہ اپنی بیوی کو لے کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، اور آنے کے بعد میں انہوں نے ایک دوسرے پر لعنت کی. یعنی مرد نے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دی کہ وہ سچا ہے، 5ویں مرتبہ کہا کہ خود یہ کہے کہ لعنت کی اس پر کہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے. جب مرد نے کہہ دیا پھر وہ عورت لعنت کرنے لگی. اب ظاہر سی بات ہے یا تو مرد سچا ہوگا یا عورت سچی ہوگی، دونوں تو سچے ہو نہیں سکتے. جب مرد قسم کھا چکا عورت کھڑی ہو گئی 4 مرتبہ لعنت کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رک جا. اس نے انکار کر دیا. یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو صحیح ہے تو صحیح سی بات ظاہر کر دے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں لعان ہی کروں گی. تو اس نے پھر وہ لعان کیا اور دونوں چلے گئے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شاید اس کا بچہ پیدا ہوگا جو کالے رنگ کا ہوگا اور اس کے گھنگرالے بال ہوں گے
اور گھنگرالے بالوں والا اس کا لڑکا ہوگا. پھر اس کے یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا بتایا تھا ویسا ہی بچہ پیدا ہوا. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس عورت کو کیسا بچہ پیدا ہوگا, کیسا کلر ہوگا, اس کے بال کیسے ہوں گے. لیکن کوئی سچ بولے یا جھوٹ بولے, قاضی کے دربار میں جب قسم کھا جائے تو اس کے بعد میں قاضی اسی کے حساب سے فیصلہ کر دیتا ہے. تو انہوں نے لعان کر لیا تو لعان کا فیصلہ سنا دیا گیا. اب سوال یہ ہے, جب دونوں قسم کھا لیں اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں جھوٹا ہوں, تو ایسی صورت میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے یہ قانون بتایا کہ شوہر نے تہمت لگائی, اب لعان سے اگر وہ انکار کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں لعان نہیں کروں گا, تو اس کو قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ لعان کرے یا یہ بتا دے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, میری بیوی نے غلط کام نہیں کیا ہے. اور اگر شوہر نے لعان کے الفاظ کہہ دیے, 5 مرتبہ قسم کھا لی, تو ضروری ہے کہ عورت بھی جو ہے وہ ادا کرے. اگر عورت لعان نہیں کرے گی تو پھر عورت کو قید کر دیا جائے گا. اب 2 ہی راستے ہیں عورت کے پاس, یا تو وہ 5 مرتبہ قسم کھائے لعان کرے, یا پھر یہ کہہ دے کہ میں جھوٹی ہوں میرا شوہر سچا ہے. تو عورت نے اچھا کہ اگر اپنی عورت سے یہ کہہ دے اے زانیہ, یا یہ کہہ دے کہ تو نے زنا کیا ہے, یا یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے زنا کرتے دیکھا ہے, تو اب یہاں پر بھی لعان ہوگا. کیونکہ اگر وہ 5 مرتبہ شوہر قسم کھا کر کے لعان نہ کرے تو قاضی اس کو سزا دے گا. اچھا لعان ہو گیا, اب کیا حکم ہے؟ تو لعان کا حکم یہ ہے, جیسے ہی مرد اور عورت نے 5 مرتبہ قسم کھا لی, لعان ہوتے ہی اس شخص کو اس عورت سے وطی حرام ہو گئی. یعنی اب وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتا. مگر صرف لعان سے نکاح نہیں ختم ہوتا ہے, یعنی ایک دوسرے پہ حرام تو ہو گئے, ابھی نکاح باقی ہے. تو لعان کے بعد میں قاضی میاں بیوی کو الگ کر دے گا اور دونوں کا جو ہے وہ نکاح ختم کر دے گا, اور جو یہ نکاح ختم کرے گا یہ طلاق بائن کے حکم میں ہوگا. اور لعان کے بعد بھی اگر دونوں کو الگ نہیں کیا قاضی نے, تو جب بھی اس عورت سے وطی کرنا بھی جائز نہیں ہے, عورت کا بوسہ لینا بھی حرام ہے, اور تفریق ہو گئی, شوہر کو بیوی کو الگ کر دیا, تو عدت کا خرچہ اور رہنے کا مکان یہ عورت کو ملے گا, اور عدت کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا اسی شوہر کا مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا ہے کہ, یعنی شوہر نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں, نہ بیوی نے کہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. دونوں اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں, لعان کر چکے ہیں, لہذا بچہ شوہر ہی کا مانا جائے گا. کب؟ اگر 2 سال کے اندر اندر پیدا ہو جائے, اور اگر 2 سال کے بعد میں پیدا ہوگا تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا, کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہ سکتا ہے. اور اگر شوہر نے اس بچے کی نسبت جو اس کے نکاح میں پیدا ہوا ہے اور زندہ بھی ہے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے, لڑکا پیدا ہوا لڑکی پیدا ہوئی, شوہر نے کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں ہے, اور لعان ہوا, تو قاضی اس بچے کا نسب شوہر سے منقطع کر دے گا. یعنی شوہر نے انکار کر دیا یہ بچہ میرا نہیں, قاضی کی عدالت میں میاں بیوی کو لایا گیا, شوہر نے بھی 5 مرتبہ قسم کھا لی, عورت نے بھی 5 مرتبہ قسم کھا لی. جب دونوں فارغ ہو گئے, دونوں کو الگ الگ کر دیا, تو قاضی اب اس بچے کو ماں کی طرف منسوب کر دے گا اور کہے گا کہ یہ بچہ جو ہے اس عورت کا ہے اور اس شوہر سے اس بچے کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اب چونکہ لعان کے بہت سارے احکام ہیں, اور یہ جو مسئلہ ہے نا پورا کورٹ کا مسئلہ ہے. اب ہندوستان میں اسلامی حکومت تو ہے نہیں, اب یہاں تو یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ معاملہ پیش آ جائے, اگر کوئی مقدمہ ہو جائے, لائن لگاتے رہو, دوڑ لگاتے رہو, 10 سال لگیں گے کہ 20 سال لگیں گے, وہ میاں بیوی زندہ رہیں گے یا قبر میں پہنچ جائیں گے, تب فیصلہ آئے گا, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اسلام کے اندر جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ فوراً فیصلے کیے جاتے ہیں. مطلب کتنا آسان طریقہ اسلام نے بتایا. اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے, میاں بیوی عدالت میں جائیں, 5 مرتبہ قسم کھائیں اور 5 منٹ کے اندر قاضی اس کا فیصلہ سنا دے. بتاؤ کتنا آسان فیصلہ, تاکہ دونوں آرام سے اپنی باقی کی زندگی گزار سکیں. لیکن اسلامی قانون نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ احکام یہاں پر جاری نہیں ہو سکتے. جہاں اسلامی قانون چلتے ہیں وہاں قاضی کی عدالت میں جب مقدمہ جائے گا تو اس طرح سے فیصلہ ہوگا. اب یہ چونکہ جز کا مسئلہ ہے اور اسلامی جز یہاں پہ ہے نہیں,
تو جہاں پر اسلامی حکومت ہے، اسلامی جج ہے، تو اس کے پورے احکام بیان کیے گئے، کیسے گواہی دیں گے، کورٹ میں کیسے جائیں گے، کس طریقے سے عورت کو کس راستے سے لے جایا جائے گا، مرد کس راستے سے جائے گا، کس طرح ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، کیا کیا شرطیں ہیں. اب جو یہ پورا ایک مکمل ڈپارٹمنٹ ہے وہ، تو یہ تو میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی روشنی کے اندر یہ چند باتیں بتا دی، ورنہ جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں وہ اس آیت کریمہ میں جب غور کریں گے تو ان کو اس کے اندر بہت ساری صورتیں نظر آئیں گی. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی نہ ہوتی، تو تم پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسا قانون دے دیا جس کے ذریعے تم ابھی فی الحال اگر جھوٹے ہو تب بھی عذاب سے بچ جاؤ گے، آخرت میں تمہارا مواخذہ ہوگا. اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے. یعنی عدالت میں جا کے جھوٹ مت بولو، اگر تم سے غلط کام ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. اگر جھوٹ بول کر کے تم لعان کر بھی لوگے تو دنیا میں تو بچ جاؤ گے، لیکن آخرت کے اندر پھر نہیں بچ پاؤ گے. جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا ہی ایک مسئلہ آیا. جب وہ مسئلہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، مرد نے قسم کھا لی 5 مرتبہ. عورت جب قسم کھانے کے لیے تیار ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا. تو معلوم ہے عورت کیا کہنے لگی؟ عورت کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، یعنی میں تو قسم کھاؤں گی، کیونکہ اگر میں نے قسم نہ کھائی اور میں نے کہہ دیا کہ میں نے زنا کیا ہے تو میری قوم جو ہے وہ ذلیل ہو جائے گی اور وہ ان کی ناک کٹ جائے گی. تو آدمی دنیا میں ناک بچانے کے لیے جھوٹ بول جائے، چند دن کے لیے بچ جائے گا، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا سخت ہے. تو یہ اسلام کا لعان کا قانون ہے جو عورتوں کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور شوہر اگر پریشان ہو تو اس کو نجات کا جو ہے وہ راستہ بھی بتاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.